امام بخاری کے شاگرد انہیں کہتے ہیں کہ وہ تاجر جس نے آپ کا مال ہڑپ کیا ہے وہ فلاں شہر میں ہے، آپ اس شہر کے امیر کو خط لکھیے کہ اس شخص سے، اس تاجر سے آپ کا مال لے کے دے تو آپ کا مال مل جائے گا۔ وہ شہر کا امیر آپ کا گرویدہ ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ اسے کہیے تو آپ کا مال واپس مل جائے گا۔ کہاں کہ نہیں، میں اپنے مال کے لیے ایک مسلمان بھائی کی بے عزتی کرواؤں، اسے ذلیل کرواؤں، اس کی شکایت کروں، ایک دنیا دار سے سفارش کروں میرا مال واپس کر دے؟ نہیں، یہ دنیا کے مال کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ میرے نصیب میں ہوگا مجھے مل جائے گا، نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ میں دنیا کے مال کے لیے ان دنیا داروں کے پاس کیوں جاؤں، ان کے سے کیوں سفارش کرواؤں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ استغنا تھا، مال کی محبت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا مال تجارت شہر میں آیا، تاجر شہر کے آ جاتے ہیں کہ آپ کا مال آیا ہے۔ ایک تاجر پہلے آتا ہے، جی آپ کا مال آیا ہے، مجھے بیچ دیجئے، میں آپ کو 5000 منافع دے دوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچوں گا، صبح آ جانا۔ وہ چلا جاتا ہے، اور تاجر آ جاتے ہیں، یہ آپ کا مال آیا ہے، ہم آپ کو 10,000 منافع دیتے ہیں، مال ہمیں دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، تم سے پہلے ایک تاجر آیا تھا، اس نے مجھے پیشکش کی تھی 5000 کی، میں نے اسے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن دل میں ارادہ کر لیا تو اسے دینے کا۔ جب ارادہ کر چکا ہوں اب تمہیں نہیں دوں گا، تم بے شک 10,000 دے دو، میں اسی 5000 اسے دے دوں گا۔ یہ تھا کہ دل میں ارادہ کر لیا، سودا نہیں کیا، وعدہ نہیں کیا، لیکن دل میں ارادہ تھا، اسی پر قائم رہے کہ نہیں، جو دل میں عزم کر لیا تھا بس اسی بھی قائم کروں گا۔ تو یہ زندگی اپنی شخصیت کو بنانے کی ہوتی ہے۔ ایک عالم دین اپنی شخصیت کو بناتا ہے، اس کی شخصیت بن جاتی ہے، اس کا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بات، اس کی تبلیغ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی عالم دین کی اپنی ذات مجروح ہو جائے، اپنی شخصیت کی حفاظت نہیں کرتا ہے، شخصیت نہیں بناتا ہے، تو پھر اس سے دین کے کام بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ امام بخاری نے اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے دولت قربان کر دی۔ ایک مرتبہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت تھی، دینار تھی۔ ساتھی کو معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑے پیسے ہیں، تو کشتی میں اس نے شور کر دیا کہ میرے پیسے گم ہوئے ہیں۔ 1000 دینار تھے، سونے کے سکے تھے، وہ تھیلی میری چوری ہو گئی۔ اب جب ایک کشتی میں تھوڑی سی جگہ میں چند محدود لوگ ہیں، ایک آدمی چوری کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یقیناً وہ کشتی والوں سے تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، تلاشی ہوگی۔ امام بخاری جان گئے کہ اس شخص نے شرارت کی، میرے پیسے کھانے کے لیے جھوٹی بات اس کا اعلان کرتی ہے، لیکن اگر تلاشی کے دوران میرے پاس سے وہ تھیلی برآمد ہو جائے، بے شک اس کے بعد میں دلائل سے ثابت کر دوں کہ پیسے میرے ہیں، لیکن ایک بار اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا، میری ذات مجروح ہو گئی، تو بات میری ذات کی نہیں ہے، میری ذات کے ساتھ وابستہ یہ کتاب، یہ حدیث، یہ مجموعہ، یہ مشکوک ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کتاب کس کی ہے؟ اس بخاری کی جس پہ چوری کا الزام لگا تھا۔ میری ساری زندگی کی محنت رائے کہاں جائے گی؟ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ پیسے کے ساتھ عزت بنائی جاتی ہے، عزت بیچ کے پیسے نہیں لیے جاتے۔ چپکے سے وہ تھیلی اٹھائی، دریا میں پھینک دی۔ اگر مجھ سے یہ تھیلی برآمد ہو گئی، مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا، لوگ میری حدیث قبول نہیں کریں گے،
مجھ پہ اعتماد نہیں کریں گی، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے وہ ایک بہت بڑی دولت دریا میں پھینک دی. جب تلاشی لی گئی تو کسی سے پیسے برابر نہ ہو. یہ ہے ایک عالم دین کا کردار کہ وہ عزت کے لیے، دولت کے لیے عزت قربان نہیں کرتا، دولت بچانے کے لیے، دولت لینے کے لیے وہ عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا، ذلت نہیں اٹھاتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک نہیں مانگتا، بلکہ باوقار رہ کر عزت کے ساتھ اپنے اعتماد کو، وقار کو قائم رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک عقل مند عزت بچانے کے لیے مال قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک جاہل دولت کے حصول کے لیے عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے، عزت قربان کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے مال چاہیے. ایک عالم کی شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دولت کے لیے اپنی عزت وقار کو داؤ پہ لگائے. یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں امام بخاری اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. اگر تم بھی دنیا میں عزت چاہتے ہو، دین کا کام کرنا چاہتے ہو، تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکال دو. اس دولت کو قربان کر کے، دولت خرچ کر کے عزت عظمت حاصل کرو. ایسا نہ ہو کہ دولت کے لیے اپنی عزت قربان کر دو، اپنا اعتماد، اپنا وقار مجروح کروا بیٹھو. یہ امام بخاری کی سیرت تھی، اور امام بخاری نے اپنے حالات، اپنے دور میں دیکھا کہ آج کے دور میں لوگوں کو، مسلمانوں کو کس بات کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سبق دیا کہ تم بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو دیکھو تمہارے معاشرے میں، تمہارے ماحول میں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کون سا کام کرنا چاہیے. تو امام صاحب نے دیکھا کہ ان کے دور میں حدیثوں کے مجموعے ہیں، بہت زیادہ مجموعے ہیں، لیکن سبھی مجموعوں میں احادیث صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں. تو محسوس کیا کہ میرے اس معاشرے میں میری امت کو، میری قوم کو حدیث کا ایسا مجموعہ چاہیے جس میں صرف صحیح حدیث ہے اور کوئی نہ ہو، تاکہ ہر مسلمان آنکھ بند کر کے بھی اس کتاب سے حدیث لے لے، حدیث صحیح ہوگی. جتنے اور مجموعے ہیں اس میں ضعیف روایات بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں، ان سے علماء فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن عوام الناس کے لیے وہ چیزیں کتابیں مفید نہیں ہیں. یہ محسوس کیا کہ میرے اس دور میں میری امت کی، میری قوم کی کیا ضرورت ہے. اس لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں ایک عالم دین دیکھے کہ میرے ماحول میں کس بات کی ضرورت ہے، کسی کتاب کی، کسی تالیف کی، کسی خطاب کی، کسی درس کی کیا ضرورت ہے، لوگ کس کے ساتھ ان کی اصلاح ہوگی، کس سے فائدہ پہنچے گا. تو امام بخاری نے عزم کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں صرف اور صرف صحیح روایات، کوئی ضعیف روایت نہ ہو. ان کے استاد اسحاق بن راہویہ نے بھی ایک بات کہہ دی اپنے شاگردوں سے کہ کاش تم میں کوئی